الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى عباد الله الصالحين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. قیامت کے دن کی ہولناکیاں ہم نے دو نشستوں میں سماعت کی. موسم کا تب جانا، پسینوں سے بے حال ہو جانا، اپنوں کا بھی اپنوں سے جدا ہو جانا، ہمارے غضب کے دوزخ کا چیخ و پکار کرنا، اللہ رب العالمین کا کمال جلال میں آ جانا، حتیٰ کہ انبیاء کرام کا بھی گھٹنوں کے بل اللہ کے دربار میں جھک جانا، یہ ساری زبان کا خشک ہو کر کانٹا بن جانا، حلق پانی کی بوند بوند کو ترس جائیں، ذہنوں اور دماغوں کے اندر بھیجے کا کھول جانا، یہ ساری باتیں ہم نے سماعت کی. اور اس پر خود ہے تماشا یہ کہ یہ کوئی 10-12 منٹ کی تکلیف نہیں، گھنٹوں کی نہیں، مہینوں کی نہیں اور سالوں کی بھی نہیں. رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا 25,000 سال اسی پوزیشن میں گزر جائیں گے. آج یقین جان لیجیے کہ کئی باتیں ہمارے احساس میں اترتی نہیں ہیں، وہ ان میں سے کوئی تصویر جو ہمارے سامنے نہیں ہے. 50,000 سالوں میں سے 25,000 سال، اس میں کوئی حساب و کتاب نہیں. بندے قرآن حکیم نے کہا کہ ایسا لگ رہے ہوں گے جیسے کہ ان کو جن چمٹ گیا ہے، یا جیسے کہ وہ مخبوط الحال ہو گئے ہیں، یا پھر جیسے کہ انہیں نشہ ہو گیا ہے. وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ. تم سمجھو گے انہیں نشہ ہو گیا، حالانکہ انہیں نشہ نہیں ہے، لیکن آج اللہ کا عذاب بڑا شدید ہے. جنہوں نے ذہنوں کو رلا کر پریشان کر رکھ دیا ہے، آخر کار اللہ رب العالمین کی طرف سے دل میں خیال پیدا ہوگا. اور جو خیال اب دل میں پیدا ہونے جا رہا ہے، اہل سنت و جماعت میں آپ کو ایک جملہ کہہ کر دل آگے لے جانا چاہوں گا کہ قیامت والے دن بھی دیکھنا، قیامت والے دن بھی دیکھ لینا. ہم اہل سنت و جماعت کا مسلک ہی اپنی سچائیوں اور روشنیوں کے ساتھ نمودار ہوگا. یہ بات میں نے کیسے کہہ دی؟ پریشان لوگ پھر رہے ہیں. حق تو یہ تھا، توحیدی ہونے کے ناطے ایک مسلمان کی سوچ ہونی چاہیے کہ حق تو یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں یہ بات ڈالتا کہ اور یار اللہ سے فریاد کریں، اے اللہ مشکل ہٹا. جب اعلان جو ہو رہے ہیں بار بار لمن الملک اليوم، کس کی بادشاہی ہے آج، کون ہے بادشاہ آج، خود ہی جواب دیا جا رہا ہے واللہ الواحد القہار، وہی تو ہے. بار بار اعلان کیا جا رہا ہے کون ہے آج بادشاہ، پھر جواب آتا ہے کہ میں ہی ہوں. اعلان بھی ہو رہا ہے لیکن دل میں یہ بات نہیں ڈالی کہ پھر اس بادشاہ سے کہو کہ اے اللہ یہ حالات پھیر دے. یہ بات اللہ نے دل میں نہ ڈالی. اللہ نے یہ بات دل میں ڈالی، جاؤ اللہ کے دربار میں کوئی سفارشی ڈھونڈ کر. اہل سنت و جماعت اسی کے قائل ہیں کہ اللہ کے دربار میں رسائی کرنے کے لیے درمیان میں کسی وسیلہ یا جلیلہ کا ہونا بڑا ضروری ہے. اور اگر آپ کا ذہن ناراض نہ ہو جائے، قرآن حکیم سن کر تو ناراض نہیں ہونا چاہیے. ویسے اگر قرآن حکیم سن کر بھی ذہن ناراض ہو جائے تو ایسے ذہن کو نچوڑ کر پرے پھینکو جو قرآن حکیم کا دیا ہوا ایمان بھی قبول نہ کرے. اور کائنات نے کیا ارشاد فرمایا، یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک. کچھ لوگ پاکیزہ خصلت جن کو اللہ مرتے وقت یہ پیغام بھجواتا ہے، مطمئن نفس اللہ کے پاس چلے. یہاں تک تو بات ہو گئی، یعنی روح نکلنے لگی ہے، جسم سے روح نکلنے لگی ہے. اب جب کہا کہ آؤ اللہ کے پاس چلے تو اللہ ہی کے پاس چلے نا. پھر آگے کیا کہا جا رہا ہے، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. پہلے اللہ کے نیک بندوں میں داخل ہو جاؤ، پھر جنت میں داخل ہو جاؤ. اللہ اکبر. اس کے بعد اہل انصاف کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے انکار کرنے کی کہ اللہ کا دربار بڑا عالی شان ہے، لیکن وہاں تک پہنچانے کے لیے اللہ نے ہزاروں رہنما پیدا فرمائے ہیں. تو آج بھی پھر خیال پیدا ہو گیا، ڈھونڈو بھائی کوئی جو تمہیں ان آفات، مصیبتوں، بلیات سے نجات دلائے.
اب جب ڈھونڈو کوئی تو اس ڈھونڈنے کا بھی عجب نقشہ اور نظارہ اللہ تعالیٰ نے بنا دیا. آخر کار فیصلہ چلنا ہے رسول اللہ کے پاس، تو اول بار ہی دل میں یہ خیال ڈال دیا جاتا کہ جاؤ رسول اللہ کے پاس. اول بار ہی دل میں یہ خیال ڈال دیا جاتا، لیکن ایسا نہ ہوا. دل میں خیال ڈالا کہ چلو ابا جی کے پاس چلتے ہیں، آدم علیہ السلام کے پاس چلتے ہیں. دل میں یہ بھی خیال ڈال دیا گیا کہ جا کر ان کی حمد و ستائش کرنا، ان کے بارے میں جا کر کہنا آپ وہ ہیں جن کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے تخلیق فرمایا، آپ وہ ہیں جو تمام انسانوں کے باپ ہیں. ابا جی آپ تو وہ ہیں تمام رسولوں کے آپ باپ ہیں. ابا جی آپ تو وہ ہیں کہ اللہ نے آپ کو صفی اللہ بنا دیا. ابا جی آپ، یہ سارا کچھ حدیث پڑھ رہی ہے. ابا جی آپ تو وہ ہیں کہ جنہیں اللہ نے اول مکان بھی جنت ہی دیا اور آخر مکان بھی جنت ہی دیا. آپ دیکھ نہیں رہے آپ کی اولاد کن حالات میں پھر رہی ہے پریشان ہو کر؟ تو آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ حالات نتائج سامنے لانے شروع کر دے. رزلٹ آنے سے پہلے ویسے ہی بچے لائق بھی ہوں تو پریشان ہوتے ہیں، پتہ نہیں بننا کیا ہے. چلیں یہ کئی لوگوں کی کہانیاں ہیں. لائق ترین بچے ہوتے ہیں لیکن وہ کبھی اسے کہے امی جی دعا کرنا آج میرا نتیجہ ہے، بابا جی دعا کرنا آج میرا رزلٹ ہے، وہ سارا دن دعائیں کرواتے رہتے ہیں حالانکہ لائق ترین ہوتے ہیں. تو نتائج کا انتظار یا خود ایک کربناک لمحہ ہوتا ہے، پتہ نہیں کیا بننا ہے. اب اس دن تو واقعی خطرناک حالات ہے کہ نہیں پتا کہ کیا بننا ہے. تو اب آپ پھر اللہ تعالیٰ کی حضور عرض کر دیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے نتائج سامنے لائے. کم از کم 25,000 سال ہو گئے میں یہاں پریشان ہوتے ہوتے، تو کچھ تو بائیں دائیں بات ہونی چاہیے. آدم علیہ السلام صاف سا جواب ارشاد فرما دیں گے کہ بات یہ ہے کہ بھائی بڑا خوبصورت جملہ ہے حدیث کا، ایسے ہی غلط باتیں نہیں کرنی چاہیے. آدم علیہ السلام کہیں گے بھائی آج یہ مرتبہ میرا ہے ہی نہیں. جس مقام والے کو تلاش کر رہے ہو نا وہ مقام آج میرا نہیں ہے. تو پھر ہم سب کہیں گے ابا جی پھر ہم کدھر جائیں؟ یہ حدیث کے الفاظ ہیں. والد صاحب ہم پھر کدھر جائیں؟ آدم علیہ السلام کہیں گے ایسا کرو کہ ایک بار دنیا ساری تقریباً فنا ہو گئی تھی، تو فنا ہونے کے بعد ایک نیا پہلا رسول آیا تھا، وہ حضرت نوح علیہ السلام ہے، ان کے پاس جاؤ، ان کے پاس چلے جاؤ. آدم علیہ السلام کی کمال نہیں کہہ رہے کہ سیدھے رسول اللہ کے پاس جاؤ، نہیں، میں نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ. یہ آپ کیا سمجھو کہ یہ رہنمائی غلط ہے؟ جی نہیں، غلط تو نہیں ہے. کام وہاں سے بننا نہیں ہے لیکن رہنمائی غلط نہیں. نوح علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ. میں چونکہ حدیث آپ کو پہلے سے آتی ہے، میں اختصار سے 1-2 مقاصد حاصل کرنا چاہوں گا. نوح علیہ السلام کے پاس جا کر بڑی حمد و ستائش ہوگی. مہربانی فرمائیں، آپ اللہ کے پہلے رسول ہیں. دنیا فنا ہونے کے بعد طوفان آ گیا تھا نا، تو آپ اللہ کے پہلے رسول ہیں، کرم نوازی فرمائیں. وہ کہیں گے نا میاں آج یہ مقام میرا نہیں ہے، آج یہ مرتبہ میرا نہیں ہے. اس موقع پر رک کر کے تو کئی کم علم لوگ بات کو ہوا بھی دیتے ہیں. آدم علیہ السلام کو اپنی غلطی یاد آ جائے گی. وہ کہیں گے نہیں میں تو پہلے گناہ گار ہوں، تو میں کیسے یار یہ کام کروں. نعوذ باللہ العظیم. مشکل ترین موقعوں سے احتیاط اور ادب کے دائرے سے گزر جانا، یہ مقام اللہ نے صرف اہل سنت کو عطا کیا. مشکل ترین لمحات ہوتے ہیں، ایمان ڈوب سکتا ہے، بربادی ہو سکتی ہے، لیکن اللہ نے یہ کرم کیا حضور کے قدموں کے طفیل کہ بڑی نفاست سے وہاں سے گزر جاتے ہیں. اس لیے جملہ یہ لکھا گیا بھائی آج جس مرتبے والے کو تم ڈھونڈ رہے ہو وہ مرتبہ میرا نہیں ہے. بڑا محتاط ترین جملہ بول کر کے تو آگے نکل گئے اہل سنت. نوح علیہ السلام میں کہیں گے نا میاں آج وہ مرتبہ میرا نہیں ہے. اچھا جی پھر ہمیں تو ابا جی نے کہا تھا کہ آپ کے پاس آ جائیں، تو اب ہم تو ان کے کہنے پر آ گئے تھے، پھر اب آپ بھی کہتے ہیں کہ یہ کام آج میں نے نہیں کرنا، تو پھر کون یہ کام کرے گا؟ ہم پھر کس کے پاس جائیں؟ پریشانی بڑی ہوئی ہے. کہا جی آپ ایسا کرو کہ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ، ابراہیم کے پاس چلے جاؤ، ابراہیم خلیل اللہ کے پاس چلے جاؤ، جن کا مقام قرآن حکیم نے بیان کیا تو کمال ہو گئے. یہ کہتے ہوئے ڈر لگتا کہ حد ہو گئی، اللہ کے دربار میں حد ہے ہی نہیں. جن کا مقام قرآن حکیم نے بیان کیا تو کمال کر دیا. ایک مقام ایسا بھی تھا کہ جو جاہدونی فی قوم لوط، ابراہیم ترجمہ اس کا یہی ہے. وہ لمبی کہانی کی طرف ایک لفظ نے اشارہ کیا. ابراہیم کا مقام ہمارے دربار میں یہ کہ ایک دن وہ ہم سے جھگڑنے لگ گئے
اے اللہ ایسا کر دے، ایسا کر دے، ایسا کر دے۔ ہم نے بھی پھر کہا کہ ابراہیم پیارے آپ ایک طرف ہو جائیں نا، ہمیں اپنا کام کرنے دیں۔ وہ بھی چونکہ وہ اپنے مقام خلت پر تھے، ہم مقام محبت میں تھے، یعنی وہ کہہ رہے تھے کہ لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب آ رہا تھا، فرشتے ادھر سے ہو کر جا رہے تھے، آپ کو پتہ چل گیا، آپ نے فرشتوں سے کہا اوے تم انہیں عذاب دینے جا رہے ہو؟ کہا جی ہاں عذاب دینے جا رہے ہیں۔ میں اگر کسی بستی میں 50 اللہ والے ہوں عذاب بھیجو گے؟ کہا نہیں۔ میں اگر 45 ہوں تو کہا پھر بھی نہیں۔ کہا اگر 40 اللہ کا نام لینے والے ہوں تو پھر بستی برباد کرو گے؟ کہا نہیں۔ میں اگر کرتے کرتے 5 ہوں تو پھر؟ انہوں نے کہا اللہ کا نام لینے والا ہو تو بربادی نہیں ہوگی۔ میں اگر 1 ہو تو پھر؟ فرشتے تھے، نبی کے مقابلے میں انہیں خاموش ہی ہونا تھا، تو اگر 1 اللہ والا کسی بستی میں ہو تو پھر بھی تم کیا عذاب نازل کر دو گے؟ وہ اللہ کر رہا ہو تو بھی؟ کہنے لگا نہیں، ہمیں واپس چلے جاؤ، اس بستی میں جہاں عذاب لے کر جا رہے ہو لوط تو اللہ کہنے والے ہیں نا، کم از کم ایک بندہ تو ہے نا ادھر۔ اب کائنات نے کہا یجادلون فی قوم لوط، دیکھو آج ہمارا پیارا ہمارے ساتھ قوم لوط سے عذاب ٹالنے کے بارے میں جھگڑ رہا ہے۔ ہم نے یا ابراہیم اعرض عن ھذا، ہم نے بھی کہا کہ ابراہیم آپ درمیان سے ہٹ جائیں، بس ہمارا فیصلہ ہو چکا ہے، اب ہم نے نہیں چھوڑنا، آپ درمیان سے ہٹ جائیں۔ یا کس قدر احتیاط سے اہل سنت یہاں سے بھی گزر گئے۔ ایک انداز یہ تھا، اللہ نے کہا ابراہیم ہٹ پیچھے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ایک مقام یہ ہے ہٹ پیچھے، ہمیں اپنا کام کرنے دے۔ اور ایک انداز یہ ہے کہ ابراہیم آپ ہٹے نا، سائڈ پر ہو جائیں، ہم نے ایک فیصلہ کیا ہے، ہمیں اپنا کام کرنے دے، آپ ہٹ جائیں۔ یہ کیا حرج ہے اگر ادب کے دائروں میں رہ کر بندہ گزر جائے؟ لازماً ایمان کو ستیہ ناس کر کے ہی گزرنا ہے، لازماً لوگوں کو متذبذب کرتے ہی گزرنا ہے۔ خیر مقام ابراہیم آپ نے قرآن کے الفاظ میں سنا تو سب لوگ آ گئے، جی آپ جد الانبیاء ہیں، ہزاروں نبی اللہ نے آپ کے وجود اقدس سے پیدا فرمائے ہیں، آپ دیکھ نہیں رہے کہ بس میں محشر والے تڑپ کے رہ گئے ہیں، کوئی بھی ان کے سر پر ہاتھ نہیں رکھ رہا، تو ہمیں نوح علیہ السلام نے بھیجا ہے کہ آپ ہماری فریاد رسی کریں، تو پھر اے جد انبیاء کرم نوازی فرما دینا۔ تو منظر محسوس کرو کہ کھربوں لوگ بیک آواز ہو کر کے پیغمبروں کے سامنے التجا کر رہے ہوں گے، وہ منظر سامنے کرو کہ اللہ نے آج اپنے انبیاء کی اظہار شان کس طرح کی ہے کہ کھربوں لوگ آپ مہربانی فرمائیں نا، کرم نوازی فرمائیں نا۔ ابراہیم علیہ السلام کہیں گے ساری باتیں ٹھیک ہیں، میں جد الانبیاء بھی ہوں، خلیل اللہ بھی ہوں، ساری باتیں ٹھیک ہیں، لیکن تم ایسا کرو کہ یہ کام میں نے ابھی نہیں کرنا، یہ لفظ ابھی میں نے ساتھ جوڑا، یہ کام جو کام جس کام کے لیے میرے پاس آئے ہو نا، ابھی میں نے یہ کام نہیں کرنا، ابھی یہ کام نہیں کرنا۔ تھوڑی دیر کے بعد دیکھنا پھر یہی ابراہیم ہوں گے، وہی آدم علیہ السلام ہوں گے، وہی نوح علیہ السلام ہوں گے، ہاتھ رکھ کر کہہ رہے ہوں گے مولا اسے بھی چھوڑ، اسے بھی چھوڑ، اسے بھی چھوڑ، اسے بھی چھوڑ۔ عنقریب دیکھنا، لیکن بس وہ ابھی وہ درجے کے ساتھ ہے، مقام کے ساتھ ہے، ابھی وہ ٹائم آیا نہیں ہے کہ یہ سب لوگ کہیں بزرگ کہ ٹھیک ہے ہم تمہارے سروں پر دست شفقت رکھتے ہیں۔ اچھا جی پھر جد انبیاء پھر ہم کدھر جائیں؟ ہمیں تو بھیجنے والوں نے بھیجا تھا، آپ کی طرف کام بن جائے گا، بتائیں پھر ہم کدھر جائیں؟ پھر بتائیں کہ آپ ایسا کرو کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ، بڑا مقام تھا ان کا اللہ کے دربار، اللہ سے باتیں کیا کرتے تھے وہ، ان کے پاس چلے جاؤ، ہو سکتا ہے آج بھی وہ اللہ سے بات کرے تو تمہارا کام ہو جائے۔ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، موسیٰ علیہ السلام سے اللہ ہم کلام ہوا کرتا تھا، قرآن حکیم کا بیان ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس سب لوگ آ کر پھر وہی حضرت موسیٰ آپ تو اللہ کے اتنے پیارے ہیں، کلام ہوتا تھا اللہ سے آپ کا، اللہ تعالیٰ آپ سے باتیں کرتا تھا، آپ ان کو جواب دیا کرتے تھے، تو دیکھ نہیں رہے ہو کہ آج محشر والے کس حال میں ہیں، کرب ناکی میں ہیں، تو آپ اللہ سے دعا کر دیں، اللہ ہمارا کام کر دے، اللہ تعالیٰ ہمارا کام کر دے۔ تو موسیٰ علیہ السلام بھی وہی جواب دیں گے کہ ابھی میرا یہ منصب نہیں ہے، میں ابھی یہ کام نہیں کروں گا۔ اچھا پھر اب ہم کیا کریں؟ پھر اتنی جگہوں سے ہو کر آئے ہیں، کیا کریں پھر ابھی ہم؟ جواب ہوگا آپ ایسا کریں گے عیسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے جائیں، ان کو اللہ نے مخصوص شانوں کے ساتھ پیدا کیا ہے، انہیں اللہ تعالیٰ نے مخصوص شانوں کے ساتھ پیدا کیا ہے، آپ ان کے پاس چلے جائیں۔ اللہ اکبر، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے تو عیسیٰ علیہ السلام کہیں میں تو دنیا میں بھی کہتا رہا تھا اسمہ احمد کہ میرے بعد ایک اور آنے والا ہے، کام اس کا چلے گا، نام اسی کا چلے گا، میں تو دنیا میں بھی کہتا رہا ہوں، تو اب میرے پاس کدھر؟ میرے پاس اب کدھر؟ بھائی ادھر جاؤ جن کا اعلان میں نے دنیا میں بھی کیا تھا اور جن کے بارے میں اب بھی میں کہہ رہا ہوں کہ کام انہوں ہی نے چلانا ہے۔ میں نے حدیث کے بہت سارے الفاظ درمیان سے غائب کیے ہوئے ہیں،
ہر ایک نبی سے لے کر دوسرے نبی تک جانے کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ چھوٹی سی مثال کہتا ہوں، چھوٹی سی مثال سمجھنا کتنا آسان ہو جائے گا۔ آپ کسی دربار پر چلے جاؤ، آپ کسی رش والے علاقے میں، ایک دیگ ہوتی ہے چاولوں کی، بٹ رہی ہوتی ہے، 100-200 بندہ ہوتا ہے، اس بھیڑ کے اندر بھی اس دیگ والے تک پہنچنا کتنا مشکل لگتا ہے۔ وہ ایک چاولوں کا شاپر مل ہی جائے، میں نے مختصر ترین کم ترین مثال جو ذہنوں میں آ سکے، اس بھیڑ میں سے 40-50 بندوں کو کراس کر کے تو مرکز پر پہنچنا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ تو کھربوں انسانوں کے رش میں یہ انسان ہی نہیں، جنات بھی ادھر ہیں، جنات بھی سارے ادھر ہیں جو انسانوں سے بہت زیادہ ہیں۔ اگر میں اس بہت زیادہ ہونے پر حدیثیں کوٹ کرنے لگ جاؤں تو پھر شفاعت کا عنوان آج رک جائے گا۔ تو ان کھربوں انسانوں سے گزرتے گزرتے اور پھر تلاش کرتے کرتے کہ ابراہیم خلیل اللہ ادھر ہیں، عیسیٰ علیہ السلام ادھر ہیں۔ اب حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام جب کہیں گے نا کہ میں اب تمہیں پتہ بتانے لگا ہوں جہاں تمہارا کام ہو جائے گا، تو جاؤ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے جاؤ، تو لوگ اب در در ٹھوکریں کھاتے، دھکے کھاتے، دھکم پیل، مجھے آگے جانے دے، مجھے آگے جانے دے، ادھر ہٹ، راستہ دے، چھوڑ، دھکم پیل کرتے کرتے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جا پہنچیں گے۔ رسول اللہ یہ منظر تو سارا دیکھ رہے ہیں کہ پوری مخلوق کا رخ کبھی ادھر ہو جاتا ہے، کبھی پلٹ کر وہ ادھر ہو جاتے ہیں، کبھی پلٹ کر وہ ادھر ہو جاتے ہیں۔ مسکرا کر اللہ کے دربار میں، مولا تو بھی کیا نظام چلا رہا ہے کہ ان سب کو مختلف انبیاء کے پاس بھیج رہا ہے تاکہ ذہنوں میں یہ بات اتر جائے کہ جو کام آج سب نبی مل کر بھی کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، میں نے یہ تو نہیں کہا کر نہیں سکتے ہیں، جو کام سب نبی مل کر کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں، آخر کار جب کہیں سے بھی گزارا نہ چلے تو گزارا چلانے کے لیے غریبوں کا حامی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے عطا فرما دی ہے۔ حضور کے پاس جائیں گے، خوب حمد و ستائش، اس حمد و ستائش کا نام بدل کر رکھنے لگا ہوں، غلط تو نہیں ہے، نعت پڑھیں گے رسول اللہ کی۔ حمد و ستائش کا معنی یہ ہوتا ہے نعت پڑھیں گے رسول اللہ کی۔ سنیوں کا مسلک چلا نا قیامت والے دن، انبیاء کی نعتیں پڑھنا سنیوں کا مسلک ہے۔ پیارے آدم علیہ السلام کی نعتیں پڑھی، جاؤ جا کر حدیث شفاعت تلاوت کرو اور جان بوجھ کر انکار کر کے گمراہ ہوتے ہو تو ہو جاؤ۔ یہ آواز کسی اور محلے کے لیے ڈالی ہوئی ہے۔ آدم علیہ السلام کی نعت پڑھی گئی، ابراہیم علیہ السلام کی نعت پڑھی گئی، کئی نبیوں کی نعت پڑھی گئی، رسول اللہ کی ثنا خوانی ہوئی، تو حضور رحمت عالم نے جملہ یہ فرمایا ہی نہیں کہ نہ بھائی آج میں یہ کام نہیں کروں گا، بلکہ تمام انبیاء، میں نے کہا نا بہت سے الفاظ میں نے حذف کیے، یہ 2.25 صفحوں کی حدیث ہے، بخاری شریف میں لمبی ترین حدیث ہے، تو تمام انبیاء ساتھ یہ جملہ بھی کہتے ہیں کہ آج اللہ نے اس غضب کا اظہار کیا ہے کہ آج تک نہیں کیا، نہ میاں ہم یہ کام نہیں کرتے، آج وہ غضب کا حوالہ دیں گے سب۔ تو اگر غضب کا آج اظہار ہوا ہے، سب نبی محسوس کر رہے ہیں، تو رسول اللہ محسوس نہیں فرما رہے ہیں، محسوس فرما رہے ہیں، لیکن رسول اللہ علیہ السلام پہلا جملہ ہی فرمائیں گے انا لہا انا لہا انا لہا۔ ادھر ادھر کہاں جا رہے تھے، یہ کام تو میں نے کرنا تھا، میرے پاس آتے نا تم لوگ، انا لہا یہ کام میرا ہے۔ آج رسول اللہ علیہ السلام کی طرف پوری مخلوق کی توجہ جم گئی، سب حمد و ستائش کر رہے ہیں۔ یہ ہے وہ مقام جسے 15ویں سپارے نے کہا عسى ربك ان يبعثك مقاما محمودا۔ قرآن حکیم محبوب ان قریب ایک زمانہ آنے والا ہے کہ آپ کو اللہ مقام محمود پر فائز فرمائے گا، مقام ہم اولین آخرین، اپنے بیگانے دشمن، پہلی امتیں، بعض والی امتیں اور جنات سب آپ کی حمد کریں گے۔ تو رسول اللہ علیہ السلام کو یہ مقام محمود عطا ہوا، اور حضور رحمت عالم کمال عاجزی میں فرمایا کرتے تھے کہ مقام محمود اللہ نے ایک ہی بندے کو دینا ہے، حالانکہ یقین تھا، لیکن عجز کی وجہ سے آپ جملہ کچھ ایسا بولتے تھے، لگتا ہے کہ شاید اللہ وہ مقام مجھے ہی عطا فرمائے، عجز کی وجہ سے۔
کہ لگتا ہے کہ شاید وہ مقام اللہ مجھے ہی عطا فرمائے. اور آپ ہمیں ارشاد کیا کرتے تھے کہ تم ایسا کیا کرو، حالانکہ مقام متعین ہو گیا، جب وہی اتر آئی تو مقام رسول اللہ کا، اس کے بعد کیا گنجائش ہے؟ لیکن آپ ہمیں فرمایا کرتے تھے تم ایسا کیا کرو، اذان ہو جائے نا جب اذان، تو تم یہ پڑھا کرو اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة وابعثه مقاما محمودا. تم کہا کرو میرے آقا، ہمارے کہنے کی تو ضرورت ہی نہیں ہے. سب سی بات ہے، جب اللہ نے وعدہ دے دیا، قرآن اتار دیا کہ آپ کو اللہ نے مقام محمود پر فائز کرنا ہے، ہمارے آقا ہمارے مانگنے کی تو ضرورت ہی نہیں ہے. آپ ہم سے کیوں منگوا رہے ہیں کہ ہم اللہ سے کہیں کہ آپ کو مقام محمود مل جائے؟ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے کہنے سے تو مجھے نہیں ملنا، وہ تو میرا مقام ہو چکا، تمہارے کہنے سے تو مجھے نہیں ملنا. میں چاہتا ہوں تمہارا کچھ پلاؤ ہو جائے، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ تمہیں کچھ خیر مل جائے. حضور کیا خیر ملے گی؟ میں جو بندہ میرے لیے اس مقام محمود کی دعا کرتا رہے گا نا، تو وہ میری نظروں میں ہوگا، وہ میری نظروں میں ہوگا. کل قیامت کو میں اللہ سے کہوں گا مولا یہ تیرے محبوب کی خیر چاہتا رہا ہے، تو انہیں خیر عطا فرما دے، تو انہیں شفاعت عطا فرما دے، ان کی شفاعت، میری شفاعت ان کی حق میں قبول فرما دے، انہیں جنت عطا فرما دے. تو اذان کے بعد دعا کرنے والا وہ بندہ مخصوص رسول پاک علیہ السلام کی نظر عنایت میں ہوتا ہے. اچھا، تو حضور فرماتے ہیں کہ جب سب لوگ میرے پاس آ جائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ میں اللہ کے دربار میں سجدے میں پڑ جاؤں گا. وہ سجدہ کوئی چھوٹا سا نہیں ہوگا، لمبا ترین سجدہ ہوگا. اس سجدے میں میں اللہ سے اس راز و نیاز سے کچھ کہوں گا، اور لوگ انتظار میں ہیں کہ رسول اللہ سجدے میں پڑے ہوئے ہیں، دیکھو کیا فیصلہ ہوتا ہے. امید دلائی ہے کہ میں یہ کام کرتا ہوں تو سجدے میں پڑ جائیں گے. تو اب وہ جملہ آپ کو سمجھ آئے گا. حدیث شفاعت میں بڑے عنوان ہیں، لیکن چلیں. تو حضور فرمایا کرتے تھے اللہ سے بندہ قریب ترین بھلا کب ہوتا ہے؟ فرمایا جب سجدے میں ہوتا ہے. بندہ اللہ سے قریب ترین بھلا کب ہوتا ہے؟ فرمایا سجدے میں ہوتا ہے. تو حضور نے چاہا کہ میں اللہ سے قریب ترین ہو جاؤں، بات کرنی ہے. تو سجدے میں پہنچ گئے تو جو میں نے کہنا تھا سو کہا. میری اس راز و نیاز کی حمد و ثنا پر اللہ تعالیٰ اتنا خوش ہوگا، اتنا خوش ہوگا، اپنی شان سے حکم فرمائے گا یا محمد ارفع رأسک، اپنا سر ناز اٹھائیے، کہیے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں. قل تسمع، آپ جو کہیں گے آپ کی بات سنی جائے گی. یہ اعلان اللہ کر رہا ہے. بس میں توجہ لوگوں کی رسول اللہ کی طرف، اور اللہ کا کلام سماعتوں سے ٹکرا رہا ہے اور طبیعتیں خوش ہو رہی ہے. ہائے اللہ وعدہ دے رہا ہے محمد پیارے سر اٹھائیے، کہیے تو صحیح بات کیا ہے، آپ کی بات سنی جائے گی. حالانکہ اللہ کو پتا ہے کہ حضور کیا کہنے آئے ہیں. میں نے کہا نا کہ عنوان پر عنوان پھوٹتا چلا جا رہا ہے، لیکن اشارے کر کے میں بھاگ رہا ہوں. حالانکہ اللہ کو پتا ہے کہ رسول اللہ کیا کہنے تشریف لائے ہوئے ہیں، سجدے میں کیوں پڑے ہوئے ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ ذرا آپ اپنی زبان سے کہیے، آپ بتائیں کدھر آپ آئے ہیں، کیا محبت کا انداز ہے. اچھا پھر آپ بتائیں کدھر آئے ہیں، آپ جو سجدے میں پڑے ہوئے ہیں بتائیں کیا بات ہے. قل، آپ کہیے، ارشاد فرمائیے کیا بات ہے. اور ساتھ ہی اگلا وعدہ بھی دے دیا کہ آج آپ جس کے بارے میں کہیں گے ہم اسے چھوڑ دیں گے، آپ کی شفاعت ہر بندے کے حق میں قبول ہو جائے گی. تو رسول اللہ علیہ السلام کے انہی مقامات میں سے ایک مقام ایسا بھی آنا ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ، کیونکہ جنت میں سب سے پہلے میں نے جانا ہے، جنت میں سب سے پہلے میں نے جانا ہے، تو اللہ پاک مجھے فرمائے گا یا محمد قم وادخل الجنہ، محمد پیارے کھڑے ہو جائیے. 2 جملوں پر مشتمل کلام، محمد پیارے کھڑے ہو جائیے، اور دوسرا جملہ جنت میں داخل ہو جائیے. حضور فرماتے ہیں کہ عجب تماشا ہو جائے گا، اور جب تماشا ہو جائے گا، جب اللہ اتنا کہہ چکے گا یا محمد کھڑے ہو جائیے، ابھی اتنی آواز یہاں رکے گی نا، تو بس میں محشر میں جن کا نام بھی محمد ہوگا نا، توجہ تو لگی ہوئی تھی، کان لگے ہوئے تھے، کچھ ہونے والا ہے. تو اچانک یہ جملہ محمد کھڑے ہو جاؤ، وہ جتنے بھی محمد نام کے شخص ہوں گے وہ سارے کھڑے ہو جائیں. وہ حضور فرماتے ہیں یہ تماشا ہو جانا. وہ جتنے ہار کو یہی سمجھے گا کہ شاید اللہ نے مجھے کہا ہے، میرا کام بن گیا. جس کے نام کے ساتھ محمد وہ کھڑا ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تمہیں تو میں نے نہیں کہا تھا، تم کھڑے ہو گئے ہو. اب حضور نے فرمایا کہ نام میرا چلا، مجھے کھڑا کیا گیا، باقی سارے کھڑے ہو گئے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا بلایا میں نے تمہیں نہیں تھا، لیکن اب جب تم کھڑے ہو ہی گئے ہو پھر تو جانے دو گے نا جنت میں. صرف اس بنیاد پر کہ مصطفیٰ کے ہم نام ہیں، اس بنیاد پر صرف وہ کھڑے ہو گئے
اور فرمایا کہ اچھا کھڑے ہو ہی گئے ہو تو محمد نام ایسا ہے کہ اس والے کو محروم نہیں کیا جانا چاہیے، جنت میں داخل ہو رہے ہو۔ اس لیے ہمارے اکابرین اسلام نے کہا کہ اپنے بچوں کا نام کچھ بھی رکھو لیکن محمد ساتھ رکھو، محمد ابتدا میں ساتھ لازمن رکھو۔ اس نام پر بحث اب میں نہیں کروں گا۔ تو رسول اللہ علیہ السلام نے ایک موقع پر ایک یہ الفاظ بھی ارشاد فرمائے، مشکات المصابیح کے اندر ہیں، جیسے آج کی دور میں جملہ یوں کہا جائے، جب لوگ سارے میرے پاس آئیں گے میں ان کی فائل لوں گا تو اللہ کے گھر چلا جاؤں گا۔ یہ فائل کا الفاظ حدیث میں نہیں ہے، یعنی میں لوگوں کی فریاد لے کر تو اذهب الى بیت اللہ، میں اللہ کے گھر چلا جاؤں گا۔ یہ مخصوص بھی دربار قرب ہے جہاں رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے کر جائیں گے۔ اب ارشاد ہوا کہ جب میں اتنا کام کر چکوں گا نا تو اب اللہ تعالیٰ اعلان فرمائے گا کہ آپ نے تو یہ دروازہ کھول دیا، شفاعت والا دروازہ کھول دیا، اب انبیاء کو بھی اجازت ہو جائے گی۔ آدم پیارے آپ کے بھی بندے ہیں تو بتائیں کون کون سے ہیں جو اپنے اپنے ہیں، بولو بھائی، انہیں فارغ کیا جائے، جنت میں بھجوایا جائے۔ آدم علیہ السلام بولے کہ مولا یہ اتنے کو، نوح علیہ السلام کے مولا یہ بھی ساتھ، ابراہیم علیہ السلام اے میرے اللہ تعالیٰ یہ اتنے کو میرے ہیں، تو وہ جن کو میرے کہتے چلے جائیں گے اللہ پاک انہیں جنت میں داخل فرماتا چلا جائے گا۔ پیچھے بچی امت محمدیہ، پہلے انبیاء کے ہاں تو امتی ہوں گے ہی بڑے کم، 120 صفحے تمام بس میں محشر والوں کی، اور ان میں سے 80 صفحے حضور فرماتے تھے کہ یہ میری ہوگی، میری امت 80 صفحوں پر مشتمل ہوگی۔ تو جن کے تھوڑے تھوڑے تھے وہ سب کے سب فارغ ہو گئے۔ اب رسول اللہ فرماتے ہیں کہ ہر نبی نے اپنی قوم میں اثر دکھانا ہوتا ہے، ہر نبی نے اپنی قوم میں اثر دکھانا ہوتا ہے۔ اب میری امت کی 80 صفحے، اب میں ایسا کروں گا کہ اپنے ساتھ کچھ اوروں کو بھی لگا لوں گا، چلو بھی تم اپنوں کو بھی پہچانو۔ امام حسن شفاعت کریں گے، امام حسین شفاعت کریں گے، ابو بکر صدیق شفاعت کریں گے، حضرت عمر شفاعت کریں گے، حضرت عثمان ابن عفان شفاعت کریں گے۔ بلال بھی کہیں گے مولا یہ قافلہ میرا ہے اذان پڑھنے والوں کا، حضرت بلال بھی شفاعت کریں گے۔ صحابہ تو صحابہ، اولیاء تو اولیاء، رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ حفاظ کرام بھی شفاعت کریں گے۔ پرسوں حدیث نہیں سنی تھی، علماء کو بھی اللہ پھر اجازت دے دے گا، جن کو تبلیغیں کرتے ہو ذرا پہچان کے بلاؤ وہ ہیں کون کون سے، علماء پھر شفاعت کریں گے۔ میں کہوں کہ یار اس سے بڑھ کر کیا کرم بکھیرا جا رہا ہے۔ آپ نے اس سے پہلے تو لوگوں سے، علماء سے یہ جملہ سنا کہ اگر کسی نے پانی کا گلاس پلایا ہوگا، اگر کسی نے کسی کو وضو کا پانی لوٹا دیا ہوگا تو اس کی بھی شفاعت کی جائے گی، لیکن اس سے بھی نچلے درجے کا جملہ جو اکیلا شاید نہ بولا جا سکے، اس سے بھی نچلے درجے کا جملہ جو اکیلا بولتے ہوئے ہمیں حیا سا آ جائے، پتہ کون سا؟ حضور پاک نے فرمایا کہ اگر کسی نے کسی عالم کو مٹی کا ڈھیلا بھی دیا ہوگا نا استنجا کرنے کے لیے کہ حضرت یہ مٹی کے ڈھیلے لے جائیں، آپ کو نہ چگنے پڑیں ڈھونڈنے پڑیں تو یہ میں آپ کو دے دیتا ہوں، تو مٹی کے ڈھیلے والی نیکی کے بدلے میں بھی اللہ شفاعت قبول فرمائے گا۔ یہ سارے بڑے لوگ تھے۔ آخری جملے سے پہلے سیکنڈ لاسٹ جملہ سنیے، جس کو بھی اللہ نے کوئی بھی دینی منصب عطا کیا ہوگا وہ دینی منصب والا بھی شفاعت کرے گا۔ کمال ہو گئی، دینی منصب والا ہی شفاعت کرے گا، سردر زرداری نہیں۔ جی ہاں بالکل نہیں، یعنی صدر صاحب نہیں، منصب وزارت نہیں، تھوڑا سا ٹائم ضائع ہوگا۔ تو ہر منصب دینی والا شفاعت کرے گا۔ ایک اتنا سا بلونگڑا سا بھی آ جائے گا، اتنا سا بلونگڑا، یہ ہاتھ میرا ٹیبل سے لے کر یہاں تک ہے، نیچے سے لے کر یہاں تک نہ سمجھے، اتنے سے بلونگڑے بھی کئی آ جائیں گے، چھوٹے چھوٹے بچے، تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ آ کر جھگڑنے لگ جائیں گے۔ یہ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا تو ہمیں پتہ ہے جھگڑا کیا ہوگا، ان کی آوازوں کا کیا حال، پتلی سی آوازیں، بزم محشر کا شور، لیکن آواز ڈال رہے ہوں گے، اے اللہ تعالیٰ میرا باپ کدھر ہے، میری ماں کدھر ہے۔ وہ جدھر بھی ہوں گے، دوزخ والے یا جدھر والے جدھر بھی ہوں گے، تو انہیں ہمارے ساتھ بھیج، ہم جنت میں انہیں ساتھ لے کر جانا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ چل جنت میں، تیرا مقام جنت ہے۔ اس جمعۃ المبارک کو میں نے بحث کی تھی کہ بچوں کا مقام آخرت میں کیا ہے، چلو جنت میں، وہ کہیں گے نہیں مولا اکیلے نہیں جانا چاہتے، والدین کو بھی ساتھ بھجوا، چلو جنت میں، نہیں اللہ تعالیٰ اکیلے نہیں جانا۔ یہ بار بار ہوگا تو حضور نے فرمایا جھگڑا کر رہے، چلو جنت میں جاؤ تم، اللہ تعالیٰ نہیں ہمارا، میری ماں کدھر ہے میرے اللہ تعالیٰ، بھائی چلو جنت میں پہنچو تم۔ اب پیار سے انہیں اتنا ہی کہا جا سکتا، نہیں میرے اللہ تعالیٰ میں نہیں جاتا، میرا باپ کدھر ہے، انہیں میرے ساتھ دے۔ رسول اللہ علیہ السلام نے کہا تسلسل قائم جب ہو جائے گا نا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اسے جھگڑالو بچے کو دیکھو لڑے ہی جا رہا ہے، چلو لاؤ اس کے والدین کو ساتھ بھجوا دو اس کے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ رسول اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس کا بچہ بچپن میں 2 بچے فوت ہو جائیں
دودھ پینے کے زمانے میں قیامت والے دن وہ یوں ہی جھگڑا کر کے اپنے والدین کو ساتھ لے جائیں گے۔ حضرت ام المؤمنین عائشہ نے پوچھ لیا کہ حضور اگر 2 فوت نہ ہوئے ہوں، 1 فوت ہوا ہو تو پھر میں چلو وہ ایک بھی جھگڑا کر ہی لے گا، اپنے والدین کو ساتھ لے ہی جائے گا۔ حضرت عائشہ نے پوچھ لیا سرکار یہ ارشاد فرمائیں جس کا ایک بھی نہ مرا ہوا تو پھر وہ کیا کرے گا ادھر؟ میں جس کا کوئی بھی نہیں ہوگا میں تو ہوں گا نا اس کے لیے۔ یہ حضور نے کلام ارشاد کیا، جس کا میں نہیں ہوں گا تو اس کے لیے کوئی اور اس کے لیے نہیں ہوگا تو میں تو اس کے لیے ہوں گا۔ یہ میں نے حدیث شفاعت بہت تیز بھاگ کر آج آپ کو بیان کرنی ہی تھی، اس سے زیادہ تجاوز نہیں ہو سکتا۔ مجھے اب بھی انتظار ہے کہ کوئی ایسا زمانہ آئے، عنوان قائم کوئی ہو جائے، میں حدیث شفاعت خوب دل کھول کر کے اپنے تمام تر جہتیں جو مجھے اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے ان کے ساتھ آپ کی خدمت میں بیان کروں۔ ابھی تک 11 سالوں میں کوئی موقع ایسا بن نہیں سکا۔ وہ درس قرآن چل رہا ہے تو توجہ ہوتی ہے کہ اگلا سپارہ